ایف سی بلوچستان ساؤتھ کے کمانڈنٹ مکران اسکاؤٹس نے ایف سی پبلک اسکول ابسر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اساتذہ اور طلبہ سے ملاقات کی اور تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران طلبہ نے اسوہ حسنہ کے موضوع پر تقاریر پیش کیں، جبکہ ایک خوبصورت ٹیبلو بھی پیش کیا گیا جسے حاضرین نے خوب سراہا۔ اس موقع پر کمانڈنٹ مکران اسکاؤٹس نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کی بہتر تعلیم و تربیت ہی روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ طلبہ کو چاہیے کہ وہ محنت اور لگن کے ساتھ علم حاصل کریں اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے خود کو تیار کریں۔ طلبہ اور اساتذہ نے ایف سی بلوچستان ساؤتھ کی جانب سے تعلیمی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ کوئٹہ میں گران فروشی کے خلاف ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے ویژن کے مطابق عوام کو ریلیف فراہم کرنے اور سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ میر اللہ بادینی کی ہدایات پر اسپیشل مجسٹریٹ حسیب سردار نے سب ڈویژن صدر کے مختلف علاقوں میں گران فروشوں کے خلاف کارروائیاں کیں۔ کارروائی کے دوران متعدد دکانوں کا معائنہ کیا گیا اور سرکاری نرخ نامے کی خلاف ورزی پر 12 افراد کو گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا، جبکہ 6 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایسے اقدامات آئندہ بھی جاری رہیں گے اور گران فروشی یا ذخیرہ اندوزی میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی ہدایات پر ضلع کوہلو میں خواتین کے لیے خصوصی ویمن بازار قائم کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ چیئرمین نثار احمد مرری کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ویمن بازار کے قیام سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں بازار کے لیے موزوں مقام کے انتخاب، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور دیگر انتظامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے مختلف مقامات کا جائزہ لینے اور ایسی جگہ منتخب کرنے کی تجاویز پیش کی جو خواتین کے لیے محفوظ اور آسان ہو۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ چیئرمین نے کہا کہ ویمن بازار کے قیام کا مقصد خواتین کو باعزت روزگار کے مواقع فراہم کرنا اور انہیں معاشی طور پر خود مختار بنانا ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ منصوبے کو جلد عملی شکل دی جائے تاکہ مقامی خواتین اپنے ہنر اور کاروبار کو فروغ دے سکیں۔ نوشکی میں رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہوتے ہی شہر کی رونقیں مزید بڑھ گئی ہیں۔ افطار اور سحری کے اوقات میں شہریوں کی بڑی تعداد بازاروں کا رخ کرتی ہے، جہاں مختلف کھانوں کے ساتھ جلیبی کی مانگ میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نوشکی کے شہری رمضان المبارک میں چائے کے ساتھ جلیبی کھانے کو خاص طور پر پسند کرتے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں دکانوں اور ریڑھیوں پر تازہ جلیبیاں فروخت کی جا رہی ہے۔ اس وقت جلیبی کی قیمت تقریباً 400 روپے فی کلو ہے اور لوگ شوق سے اسے خرید رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پکوڑے، سموسے، بریانی، سلاد اور دیگر اشیاء خوردونوش بھی بڑی مقدار میں فروخت ہو رہی ہے۔ افطار کے قریب بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے اور خاص طور پر انعام بوستان روڈ پر لوگوں کا ہجوم دیکھنے میں آتا ہے، جس کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ رونقیں شہر کے روایتی ماحول کی عکاسی کرتی ہے۔ چمن میں قبائلی عوام کی جانب سے پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں قبائلی عمائدین، نوجوانوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستان اور سیکیورٹی فورسز کے حق میں نعرے لگائے، جبکہ ہاتھوں میں پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کے ساتھ یکجہتی کے پیغامات درج تھے۔ ریلی کے شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ قبائلی عوام ملک کے دفاع اور امن و استحکام کے لیے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی اور فرانٹیر کور ملک کی سلامتی اور امن کے قیام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن عناصر کے ناپاک عزائم کو عوام اور سیکیورٹی فورسز کے اتحاد سے ناکام بنایا جائے گا۔
کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر کی زیر صدارت پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی پیش رفت سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء میر سلیم خان اور میر صدق سمیت چیف سیکریٹری بلوچستان شکیل قادر خان اور مختلف محکموں کے سیکریٹریز و اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ بلوچستان کے 1100 تعلیمی اداروں میں فائبر آپٹیکل انٹرنیٹ کی فراہمی کا منصوبہ تیزی سے جاری ہے، جو آئندہ 6 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ آئندہ مرحلے میں تعلیمی اداروں، اسپتالوں اور سرکاری دفاتر کو بھی فائبر آپٹیکل نیٹ ورک سے منسلک کیا جائے گا۔ اجلاس میں نوجوانوں کے لیے انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ پروگرام، میونسپل سروسز کی بہتری، صاف پانی کی فراہمی اور تعلیمی منصوبوں سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہدایت دی کہ تمام محکمے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں تاکہ عوام کو جلد از جلد ان کے ثمرات حاصل ہو سکیں۔